الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الذين نور الله تنويرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے تمام احباب. رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک مرتبہ پھر کرم فرمایا کہ ہم جامعہ دارالایمان میں آج حضرت سیدنا وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، پیران پیر، پیر دستگیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عقیدتوں، آپ کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. رب تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قبلہ حضرت صاحب کے سایہ میں اسی طرح ان محافل کو سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے والد گرامی کے علم، عمل، عرفان، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ربیع الثانی کا مہینہ ہے. پچھلا ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. ربیع الثانی کا مطلب ہے دوسری بہار. فرق اتنا ہے اس ماہ کی نسبت نبیوں کے سردار کے ساتھ ہے، اس ماہ کی نسبت ولیوں کے سلطان کے ساتھ ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت، اہل محبت ہیں، اہل عقیدت ہیں. رب تعالیٰ نے ہمیں ہر نسبت محمدی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مہینہ وہ بھی عظمت والا ہے، مہینہ یہ بھی عظمت والا ہے، مہینہ وہ بھی شان والا ہے، یہ بھی شان والا ہے. ماں وہ بھی بہار والا ہے، مہینہ یہ بھی بہار والا ہے. بس رب نے سنیوں کے مقدر چمکا دیے، ساری بہاریں رب نے ہماری جھولی میں ڈال رکھی ہیں. ہم اس بہار کو بھی ماننے والے ہیں، اس بہار کو بھی ماننے والے ہیں. خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس آیے مبارکہ کے تناظر میں سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کے چند نوازشاتی پہلو عرض کروں گا. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خطاب علماء کے آپ سن چکے، کافی باتیں وہ پہلے بھی کر چکے، میں ان میں سے ہوتا ہوا بس اجمالاً گزر جاؤں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ذرا آپ نے توجہ رکھنی ہے اس بات کی طرف. اس کا ترجمہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے الہی ہمیں سیدھے رستے پر چلا. بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف، یا دیگر تراجم ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. امام اہل محبت نے اس کا ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ پر چلا. جب عالم تخیلات میں علماء نے پوچھا
کہ اے بریلی کے شاہ، لوگ کہتے ہیں ہمیں سیدھی راستہ، سیدھا راہ دکھا، ہدایت دے اس کی طرف، آپ کہتے ہیں ہمیں چلا۔ یہ تو ترجمہ آپ نے خلط ملط کر دیا، وہ کہتے ہیں دکھا، آپ کہتے ہیں چلا، یہ تناظر اور یہ تضاد کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بات ان کی بھی سچی ہے، بات میری بھی سچی ہے، وہ اپنی جگہ پہ سچے ہیں، میں اپنی جگہ پہ سچا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہیں، احمد رضا بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی تک سیدھا راہ دیکھا نہیں ہے، وہ دیکھنے کی دعائیں کرتے ہیں، میں وہ راہ دیکھ چکا، یہ وہی راہ ہے جس پہ رسول اللہ چلے، یہ وہی راہ ہے جس پر صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان غنی چلے، مولا علی چلے، ہند الولی چلے، غوث جلی چلے، راہ ہمیں پہلے وہ دکھا گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جن پہ وہ چلے ہیں ہمیں بھی اسی پہ چلا دے۔ تو فرمایا اس لیے ہم کہتے ہیں سیدھی راہ پر چلا۔ اور یہ جو امام اہل محبت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھی ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ہوا صراط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ وہ رستہ ان اولیاء کا راہ ہے۔ اب دیکھیے رب تعالیٰ نے فرمایا سیدھی راہ پر چلا، اب وہ سیدھی راہ کن لوگوں کی ہے؟ فرمایا جن پر میں نے اپنا انعام کیا۔ اب رب تعالیٰ نے انعام کن پر فرمایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مجھے آپ کی تمام ادھر والوں سے ادھر والوں سے صرف داد کی ضرورت ہے، پچھلی بات انہوں نے کر دی، آپ نے داد سبحان اللہ کہیں ذرا بلند، صرف داد آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اب فرمایا وہ راہ، اب اس میں رب تعالیٰ نے 4 طبقات کا ذکر فرمایا، فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء۔ اللہ اکبر، علماء نے کیا عظیم اور لطیف نقطہ اخذ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ یہاں پر اپنے دینے کی ترتیب کو بیان فرما رہا ہے، اپنے عطا فرمانے کی ترتیب خلاق کائنات بیان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں، تم بندے ہو، میں دینے والا ہوں، تم لینے والے ہو، میری عطا کا انداز اور ہے، تمہاری صدا کا انداز اور ہے۔ جب میں دیتا ہوں انبیاء سے شروع کرتا ہوں، اولیاء پر ختم کرتا ہوں، اگر تم نے لینا ہو اولیاء کے پاس آ جاؤ، رب کی رحمت کا حصہ مل جائے گا۔ فرمایا جب یہاں آؤ گے تو علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، رحمت بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، فضل بھی ملے گا، عدل بھی ملے گا، عطائے پروردگار بھی ملے گی، رضائے رب رحمان بھی مل جائے گی۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے اندر ان کی راہ پر چلنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ راہ اولیاء اللہ کا ہے جس کا ذکر رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اب سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ دیکھیے، آپ کے والدین طیبین طاہرین حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، کتنا ان کا معروف واقعہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیکر تھے، اور والدہ وہ ہو جس کی آنکھ نے کبھی کوئی برا دیکھا نہ ہو، زبان نے برا بولا نہ ہو، کان نے لغو سنا نہ ہو، قدم نے غیر شرعی چلا نہ ہو، رب تعالیٰ بیٹے عبدالقادر جیلانی جیسے عطا فرماتا۔ تو اس سیرہ مبارکہ کے اس پہلو میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اور پہلا نقطہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے تو اس کے لیے والدین کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ بے نمازی ہے، ماں فلمیں ڈرامے دیکھنے والی ہے، تو بیٹا کبھی عبدالقادر جیلانی کا جانشین پیدا نہیں ہو سکتا، بیٹا گائک ضرور بن سکتا ہے۔ اور اگر باپ تہجد گزار ہو، ماں سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے والی ہو، رب تعالیٰ پھر بیٹے داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، مجدد الفیصانی، شیر ربانی جیسے عطا فرماتا ہے۔ جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کا وقت آیا، اللہ اکبر، آپ اپنی والدہ کے شکم میں آئے، جیسا کہ پہلے علماء نے بیان کیا کہ آپ 18 قرآن کے پاروں کے حافظ پیدا ہوئے۔ آپ والدہ کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے جس دن آپ کی ولادت ہونی تھی، ایک رات پہلے مجھے خواب میں مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا۔
بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ آئیں تو آپ کو فائدہ تو ہونا چاہیے نا، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس رات سیدنا غوث اعظم کا میلاد ہونے والا تھا، ایک رات پہلے مجھے رحمت للعالمین کا دیدار ہوا۔ رحمت للعالمین میرے خواب میں آئے، آ کے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی وسیکون له شان فی الانبیاء جناب آقا کریم علیہ السلام غوث اعظم کے ابا جان کی خواب میں آئے، آ کے فرمایا ابو صالح اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، وہ بیٹا جب تیری گود میں آئے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، وَهُوَ مَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، میرا بھی محبوب ہوگا اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ فرمایا میں بھی اس سے پیار کرنے والا، اللہ بھی اس سے پیار کرنے والا۔ اے ابو صالح اللہ تیرے بیٹے کو اولیاء کی جماعت میں وہ شان عطا فرمائے گا جو اللہ نے نبیوں کی صف میں مقام مجھے عطا فرمایا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، شیخ سعدی شیرازی آئے، آپ نے اس بات کو پڑھا، آپ نے قلم اٹھائی، آپ فرمانے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء، آپ بھی کہیں سبحان اللہ۔ غوث اعظم درمیان صف میں عطا فرمائی۔ اب کیا مانا؟ علم البلاغہ پڑھنے والے طلاب جانتے ہیں یہاں سے مراد تشبیہ من کل الوجوہ نہیں، تشبیہ من بعض الوجوہ ہے۔ جیسے انبیاء کی صف میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے شیخ رسول اللہ کو عطا فرمایا، این اسی طرح اولیاء کی صف میں سب سے اونچا مقام رب نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ سب سے بلند مقام آپ کا، آپ کی ولادت ہوئی رسول اللہ کی خوشخبری سے۔ آپ رمضان المبارک میں آپ اماں جان کا دودھ نہ پیتے، آپ کے بچپن کی کرامات پہ پورا موضوع بیان ہوا۔ ایک رات ایک دن آپ فرماتے بیل کے پیچھے، جنگل میں بیل جا رہا تھا، فرماتے میں بیل کے پیچھے بھاگا، جب میں بھاگا نا تو بیل مڑ کے مجھے کہتا ہے یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر رب نے تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا، تو بیلوں کے پیچھے بھاگنے والا، بچوں کے ساتھ کھیلنے والا نہیں ہے، تیری شان اور ہے۔ اگر تیری شان اور ہے تو تیرے کرنے والے کام بھی، یہ عالم کی شان ہے۔ اگر عالم کی شان اور ہے تو دور طالب علمی میں اس کے کرنے والے کام بھی اور ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ گھر آئے، اماں جان کو عرض کی، اماں جان آپ مجھے علم دین کے لیے وقف فرما دیجیے۔ اماں جان نے اجازت دی، 40 دینار گدڑی میں سی دیے، بغداد کی جانب روانہ کر دیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمی زندگی دیکھیے، آپ نے پہلے تعلیم حاصل فرمائی، بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ لہٰذا سلطان صاحب فرماتے علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، جو بغیر علم کے فقیری شروع کر دے اور ولایت کے دعوے کر دے اور طرح طرح کی باتیں شروع کر دے، فرمائے وہ کافر ہو کے مرے گا۔ علم کے بغیر طریقت آ سکتی، تو لہٰذا آپ نے پہلے علم حاصل فرمایا۔ اب علوم عقلیہ نقلیہ اور علم روحانیت کے لیے آپ نے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ
جو اس وقت عالم اسلام کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی تھی، غوث اعظم نے وہاں داخلہ لیا اور وہاں تعلیم حاصل فرمائی۔ لہٰذا اب یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا خوبصورت اس سیرت کے پہلو میں اسوہ حسنہ ہے کہ اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کیجیے اور اپنے آپ کو مقید نہ کیجیے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل فرمائی اور پیغام دیا تم نے بھی عالم بننا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا۔ آپ نے وہاں پر پڑھے جہاں پر عالم اسلام کے کمال کے محدثین پڑھایا کرتے تھے۔ اب وہاں پر 40 دینار لے کر گئے اور راستے میں ڈاکوؤں والا واقعہ بھی پیش آیا، بڑا مشہور ہے، میں وہ بات نہیں کرتا، آگے چلیے۔ چند ماہ میں 40 دینار ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں 20 دن ایسے گزرے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ 11ویں والے پیر کی زندگی ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھیے، کرامات آپ کی بے شمار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا ولیوں کا شہنشاہ ہو اور یہ دیکھیے زندگی کیسے گزاری، جیسے رسول اللہ نے گزاری، مشقتوں کے اندر بھی۔ فرمایا 20 دن کھانے کو کچھ نہ ملتا، بغداد کے جنگلوں میں پتے کھا کر میں گزارا کیا کرتا تھا۔ فرماتے ایک دن میں مسجد میں گیا تو وہاں پر ایک آدمی اپنے سامنے پیالہ رکھے ہوئے تھا گوشت کا اور وہ کھانا کھا رہا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں میرا دل للچانے لگا، میں نے اپنے نفس کو روکا کہ بھائی تو نے اس سے کھانا نہیں مانگنا، مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ کیسے متوکلین لوگ تھے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس نے مجھے دیکھا اور اب میری طرف آیا، کہنے لگا بھائی جان آئیں میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ اس نے اصرار کیا، میں بیٹھ گیا تو کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ تو فرمایا آپ فلاں جگہ سے آئیں؟ فرمایا ہاں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا یہ کھانا بھی آپ کا ہے، پیسے نکال کے دیے، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، آپ کی اماں جان نے بھیجے تھے، میں ڈھونڈتا پھرتا تھا آپ ملے نہیں، آج رب نے ملا دیا ہے، یہ نے اپنے پیسے لے لیجئے۔ غوث پاک فرماتے اللہ کا شکر ادا کیا، الہی شکر ہے میں نے تجھی سے مانگا، تو نے فوراً عطا بھی فرما دیا۔ اس طرح آپ نے طالب علمی دور میں صعوبتیں اور تنگیاں اور مشقتیں برداشت فرمائی، اور پھر علم روحانیت کے لیے جب علوم عقلیہ نقلیہ کو پڑھ لیا، علم روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ یہ جو دودھ علم ہوتا ہے نا، یہ ایک دودھ کی مانند ہوتا ہے، اور اس کو جاگ لگوانے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت غوث پاک شیخ حماد بن مسلم کی صحبت میں رہے، 12 سال تک انہوں نے مجاہدے کروائے، مشقتیں کروائیں، چلہ کشیاں کروائیں۔ آپ فرماتے ہیں 12 سال تک میں نے مجاہدات کیے تو شیخ نے مجھ سے بڑی محبت فرمانی۔ ایک دن مرید بیٹھے تھے، مجھ سے شیخ نے زیادہ محبت فرمانی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو شیخ حماد بن مسلم فرمانے لگے میرے مریدو سنو، ایک وقت آئے گا برسر منبر عبد القادر سورج کی طرح چمکے گا، تم اس کے سامنے تاروں کی طرح ٹمٹماتے رہ جاؤ گے، تم سب سے زیادہ شان رب عبد القادر کو عطا فرمانے والا۔ یہ آپ کی جوانی میں صوفیاء نے اعلان کر دیا، اور پھر آپ نے حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت فرمائی، اور جب بیعت کی تو خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جبہ پہنایا، فرمایا اے پیارے عبد القادر وہ جبہ وہ ہے جو رسول اللہ سے چلا، اور چلتا چلتا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی تک آیا، مولا علی سے امام حسن تک آیا، امام حسن سے امام حسین تک آیا، وہاں سے چلا حسن بصری تک آیا، حسن بصری سے مجھ تک آیا، اب میں تجھے پہنا رہا ہوں، قیامت تک حلہ تیرے پاس رہنے والا ہے۔ آپ کو حلہ پہنایا، اور جب آپ نے علوم عقلیہ بھی پڑھے، نقلیہ بھی پڑھے، اور علم روحانیت کا سفر بھی طے فرمایا، مرشد کامل کو تلاش کر لیا اور وہ جبہ پہنا تو رب تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرمائی۔ پھر آپ نے اس کے بعد تدریس شروع فرمائی، مدرسہ نظامیہ جناب ابو سعید مخزومی کا، اس کے اندر آپ نے تدریس شروع فرمائی۔ غوث اعظم بطور پرنسپل آف یونیورسٹی تعینات ہو گئے، اور آپ اس یونیورسٹی کے ادارے کے پرنسپل تھے، اور جب آپ پھٹی پر بیٹھے پڑھانے کے لیے تو مدرسے میں اتنا طالب علم آیا کہ مدرسے کی جگہ کم پڑ گئی، اور صبح فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک حضرت غوث پاک 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔
قرآن پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، اصول حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اصول فقہ پڑھاتے، علم الکلام پڑھاتے. یہ پڑھانا اللہ کے ولیوں کی سنت مبارکہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیروں کا کام یہ ہے کہ پیر سال بعد یا جب بھی دعا کروانی ہو آسمان سے اتریں، ہاں ہم ہاتھ چومیں، نذرانہ دیں، دعا کریں، دعا فوراً قبول ہو جائے، یوں کر کے دنیا بدل جائے، پیر واپس چلے جائیں. پیر اس طرح کی کوئی مخلوق ہے؟ یہ پیر کوئی اس طرح کی مخلوق نہیں ہے. غوث اعظم سے بڑا پیر کوئی نہیں. 23 سال پھٹی کے اوپر بیٹھ کے 23 برس آپ اللہ کا قرآن بھی پڑھاتے رہے، رسول اللہ کا فرمان بھی پڑھاتے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اولیاء کا کام ہے، یہ غوث اعظم کی سنت ہے طلباء کو پڑھانا اور تدریس کرنا. اور غوث اعظم بحیثیت معلم کیسے تھے، یہ ایک پورا علیحدہ موضوع ہے. اور بہجت الاسرار کے اندر پھر آپ نے جو اپنے سٹوڈنٹس تیار کیے، 1 لاکھ کے قریب آپ کا وہ طالب علم تھا جس نے ڈائریکٹ بالمشافہ آپ سے تعلیم حاصل فرمائی. کتنے؟ میں ذرا سیرت پہ گفتگو کر رہا ہوں، یاد رکھیے کتنے تھے. 1 حضرت سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں جو چیف جسٹس تھے وہ غوث پاک کے شاگرد تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشیر خاص حضرت زین الدین علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے شاگرد تھے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، ممبر لگا، اس ممبر پر جس نے خطبہ دیا مرید وہ بھی غوث اعظم کا تھا. تو یہ تمام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیض یافتہ تھے. اور علماء اور فضلاء، اور صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی تھی، ظہر کی نماز کے بعد آپ پھر تجوید کی کلاس بھی لگایا کرتے تھے، قاری بناتے تھے، تجوید پڑھاتے تھے. یہ تجوید پڑھانا، درس نظامی پڑھانا، حدیث پڑھانا، تفسیر پڑھانا، یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے اور غوث اعظم کا طریقہ ہے. اور اللہ کی قسم جو بندہ یہ کام کرتا ہے غوث پاک کی روح اس پہ راضی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے طلباء پھر ملکوں میں پھیل گئے جنہوں نے شریعت و طریقت کے موتی بکھیرے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. اچھا، ابتدائی تدریس میں، ابتدائی سالوں میں چند سال آپ نے تقریر نہیں کی، بالکل بھی کوئی تقریر خطاب نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں میں خطاب نہیں کرتا تھا، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ملے. آپ نے فرمایا کہ لما لا تتکلم، تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ رجل اعجمی، میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، کیف اتکلم علی فصحاء العرب، عربیوں کو کیسے باتیں سناؤں؟ فرمایا افتح فاکا، بیٹے اپنا منہ کھول. فرماتے ففتحتہ، منہ کھولا، ففتل فیہ سبعا، 7 مرتبہ رسول اللہ نے لعاب دہن ڈالا. فرمایا اب تقریر کیا کر. فرماتے اس کے بعد مولا علی آئے، فرمایا عبد القادر بیٹا تو میرا بھی ہے نا، نواسہ رسول اللہ کا ہے، میرا بیٹا بھی ہے نا، تقریر نہیں کرتا، جناب یہ عربی ہیں، میں اجمی ہوں. فرمایا منہ کھول. منہ کھولا، 6 مرتبہ لعاب ڈالا. عرض کی حضور نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ 6 مرتبہ کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمایا ادب مع رسول اللہ، تجھے بتانا چاہتا ہوں نبیوں کی برابری نہیں کیا کرتے، انبیاء کی برابری نہیں کرتے. یہ لعاب ڈلا. پھر آپ نے خطابات کا سلسلہ شروع کیا. اب جو آپ نے تقریر فرمائی اس کی کیفیت کیا تھی؟ امام شطنوفی رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان اذا صعد الشیخ عبد القادر جیلانی علی کرسی للوعظ او الدرس لا يبصق احد ولا يتمخط ولا يتنحنح ولا يتكلم ولا يقوم هيبة له، وكان يعد من كراماته ان اقصى الناس في الناس في المجلس يسمع صوته كما يسمعه ادناهم، وكان يتكلم على خواطر اهل المجلس ويوجههم بالكشف، وكان اذا قام فوق الكرسي يقوم الناس لجلالته. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خطاب فرمایا کرتے، آپ جب تقریر فرماتے، امام شطنوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی بندہ بولتا نہیں تھا، کوئی بندہ کھانسی نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ اٹھ کے نہیں جاتا تھا، کوئی بندہ حرکت نہیں کرتا تھا. آپ جب اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے سارا مجمع آپ کی وجہ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ہماتن گوش ہو کے لوگ آپ کی تقریر سنتے. 400 علماء آپ کے سامنے بیٹھتے کاغذ قلم لے کر. غوث اعظم جو تقریر فرمایا کرتے 400 علماء اس تقریر کو لکھا کرتے، اپنی نوشت میں لایا کرتے. اللہ اکبر. آپ فرمایا
بن گئے، 1 لاکھ سے زیادہ فساق و فجار زانی شرابی ڈاکو چور، انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور مسلمان بن گئے، نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ آپ کے داعی بن گئے۔ وَقَانَ الْجِيلَانِي يَتَكَلَّمُ فِي الْأُسْبُوعِ 3 مرات، آپ ہفتے میں 3 مرتبہ تقریر فرمایا کرتے، اور حالت یہ ہوتی پہلے آپ نے مدرسے میں تقریر شروع فرمائی، مدرسے کی جگہ کم پڑ گئی، ساتھ والے مکانوں کو ملا کے اندر شامل کیا گیا، جگہ کم پڑ گئی، آپ عیدگاہ میں اپنا خطبہ لے گئے، وہاں پر بھی جگہ کم پڑ گئی، آپ نے شہر کے باہر اپنا خطاب کا مجمع لگایا، 70,000 کا مجمع آیا کرتا۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں 11ویں والے پیر کے مجمع میں اتنے انسان نہیں آیا کرتے تھے جتنی آپ کی تقریر کو سننے اللہ کے فرشتے تشریف لایا کرتے تھے، جتنے ولی آتے اتنے انسان نہ آتے، اللہ اکبر، اتنا آپ کا مجمع بنتا اور آپ اتنی خوبصورت بیان فرماتے، واضح فرماتے، بریلی کے تاجدار فرمانے لگے، مل کے کہہ لیجیے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر، اگر اس طرح نہیں تو شعر تو پہلے پڑھ چکے ہیں، جتنی بار پڑھے مزہ آئے گا، ایک مرتبہ پھر کہہ لیجئے، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ دو مرتبہ سارے کہیے، اس قدم کی اس قدم کی اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں رافضیت اپنے عروج پہ تھی، اسماعیلی حکومت اور ان کے دہشت پسند فدائی باشندے دندناتے پھر رہے تھے، اور اس وقت عقیدہ حق اہل سنت کی ترجمانی اور اعلاء کلمۃ الحق اس طرح تھا جس طرح اپنی موت کو دعوت دینا، اور وہ اس وقت جتنا قتل و غارت اعلاء کلمۃ الحق کرنے والے لوگوں کا کرتے، کسی کا نہ کیا جاتا۔ اس دور میں بغداد کے اندر ممبر گاڑ کے برسر ممبر جس نے عقیدہ حق اہل سنت کا اعلان فرمایا، اس ہستی کو غوث اعظم جیلانی کہا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر پرخچے اٹھا کے رکھ دیے رافضیوں کے۔ اور یارو دیکھو، آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سیدوں کا نوکر ہوں، سادات کا نوکر ہوں، اور غوث اعظم کو برا کہے، پتہ چلا وہ سیدوں کو ماننے والا کوئی مصطفیٰ کی آل کا منکر ہے، کوئی اصحاب کا منکر ہے، کوئی ازواج کا منکر ہے، کوئی اولاد کا منکر ہے، ایک سنی ہے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت سے محبت کرنے والا ہے، ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہے۔ بریلی کی شان ہے تو ہمیں عقیدہ ہی عطا فرمایا، فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب گھرانہ
رکھیں جزاک اللہ. تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کہاں تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ. نہیں یار ایسے نہیں, مل کے کہیے ذرا. تیری نسل پاک. پڑھ لو اللہ تجھے پڑھ لو. تیری نسلیں وسیم ٹیشو دو دیکھ. چلو حضرت ابو الحسین عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں شیخ حماد بن مسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور انتہائی ادب و احترام سے بیٹھ گئے, اور جب شیخ حماد نے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے اس جوان کو دیکھ لو, ایک وقت آئے گا برسر ممبر بغداد کے اندر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. فرمایا اسے دیکھ لو یہ اعلان کرے گا. تو فرماتے میں نے دیکھا ویسا ہی ہوا. اور ایک شیخ تھے, انہوں نے خواب میں, امام چتنوفی لکھتے ہیں, انہوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ, شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا صادق الشیخ, اس نے سچ کہا. فکیف لا, یہ کیسے نہ ہو, انا ارعاہ, اس کی حفاظت کرنے والا میں مصطفیٰ خود ہوں. حضور فرماتے اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. اور بلکہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے, آپ بیٹھے ہیں اپنے مریدوں میں, ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے, آپ پہلے ہیں. خواجہ حسن بصری بیٹھے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, آنکھ اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں 5ویں صدی کے وسط میں ایک اللہ کا شیر آئے گا جو بغداد میں بیٹھ کر اعلان کرے گا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. فرمایا عالم بالا میں یہ اعلان ہو رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے عالم بالا میں اعلان کیسے ہو گیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا تو پڑھ, تو آواز دے, جو تیری آواز پر لبیک کہے گا. آواز دینا تیرا کام ہے, جو ماں کی شکم میں ہوگا, باپ کے صلب میں ہوگا, عالم ارواح میں ہوگا, اس کو سنانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ندا دی, ان کی ندا پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا رب نے اس کے مقدر میں اتنی مرتبہ حج لکھ دیا. تو ابھی تو ہم آئے نہیں تھے, تو ابراہیم خلیل اللہ کی اس آواز پر لبیک ہم نے بھی کہا, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. مجھے اپنے شیخ حضرت اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کرما والے شیعہ والے صوفی, آپ فرماتے ہیں ایک دن آپ کی زندگی کا آخری جمعہ تھا, سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ نے جمعہ پڑھایا, بڑا مجمع تھا. ان کے مرید بابا جی کہتے ہیں کہ جب حضرت صاحب نے تقریر کی نا, بڑا لوگ روئے اور بڑی کمال کی تقریر کی. تقریر کر لی, بعد میں اینڈ پہ آخر پہ ایک بابا بیٹھا تھا, وہ آپ کا مرید تھا, اس کا نام تھا بابا جھنڈا. تو آپ نے فرمایا بابا جھنڈا تقریر سنیاں؟ عرض کرتا ہے حضور تقریر تو بہت چنگی ہوئی مگر آخر آلیاں نو آواز نہیں آئی. فرمایا ہوئے جنہاں نو میں پہنچانی ہے نا ماما دے آرامہ وچ بھی پہنچا چھڑی ہے. جن کو آواز میں نے پہنچانی تھی, سنانی تھی, ان کو ماؤں کے شکم میں بھی سنا دی. تو یہ رب تعالیٰ کے کمال ہے. ایک وقت آیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عراق کے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر تمام مشائخ عراق آپ کے پاس ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اعلان فرمایا قدمی قاضی علی رقبت کل ولی اللہ. آہستہ آہستہ کہیے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تمام مشائخ عراق نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا, تمام اولیاء متقدمین و متاخرین نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. حضرت خواجہ غریب النواز, حضرت شیخ احمد رفاعی, خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, یہ اولیاء فرمانے لگے بل قدماک علی رأسی و عینی, حضور آپ کا قدم ہماری
ہماری گردنوں پر نہیں، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سروں پر بھی ہے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے غیاث الدین کا بیٹا معین الدین ادب کرنے میں آگے نکل گیا، اس کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہند کا بادشاہ بنانے والا ہے۔ فرمایا اسے ہند کی بادشاہت مل جائے گی، اور ویسے ہی ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کی بادشاہت ملی۔ اب مقام روحانیت اولیاء کے سے تسلیم فرماتے ہیں۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور آپ کا قدم میری آنکھ پر صرف گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھ کی پتلی پر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے لئن قلت فی ذلک الزمان لوضعت قدمہ علی رقبتی بالافتخار، اگر میں غوث اعظم کے زمانے میں زندہ ہوتا، فرمایا میں بغداد جاتا، ان کا قدم اٹھاتا، اپنی گردن پہ رکھتا اور ساری زندگی عزت سے کہتا لوگوں میری گردن وہ ہے جس پہ 11ویں والے کا قدم لگا ہے۔ اولیاء اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں، اتنی محبت اور اتنا عشق کرتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے امام، آپ فرماتے ہیں میں علم الکلام پڑھا کرتا تھا، علم الکلام کی بحثیں پڑھتا، منطق پہ جر و تعدیل کرتا، مناظرے کرتا۔ میرے ماموں جان مجھے سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس لے گئے، جا کے کہنے لگے حضور یہ بچہ مناظرے بڑے کرتا ہے، علم الکلام بڑا پڑھتا ہے، بڑی بڑی کتابیں علم الکلام کے مسئلے نکال کے لوگوں کو پھنسا لیتا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ اس کے سینے میں علم الکلام کی بجائے علم حدیث کا نور پیدا فرما دے۔ جب یہ بات سنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ پھیر کے فرمانے لگے میاں بتا فلاں علم الکلام کا مسئلہ کیسے ہے، فلاں کیسے ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں جناب ہاتھ پھیر کے سارا کچھ چھین لیا، اب میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیا بتاؤں، ہر شے تو چھین لی۔ فرمایا تختی پر کچھ لکھنے کے لیے پہلے تختی صاف کرنی پڑتی ہے، تختی پر کچھ لکھنے کے لیے پہلے تختی صاف کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے پھر دوسرا ہاتھ پھیرا، شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو نبی کی حدیث کے نور سے منور فرما دیا۔ اب سارے علماء کا ذکر پہلے کر چکے، لیکن سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں کرتا ہوں، یہ انہوں نے بچا دیا تھا کہ سب نے بچا دیا تھا، تو یہ ان کے حصے کا میں کرتا ہوں۔ اب سید وارث شاہ رحمۃ اللہ جب غوث پاک کی شان پڑھی قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، آئے ہے وارث شاہ وجد میں آ گئے۔ وارث شاہ فرمانے لگے مدہ پیر دی ہو بدے نال کیجے جدے خادم دے وچ پیریاں نے باجیوں سجنا بد پار نہیں، لکھ ڈھونڈ دے پھرن فقیریاں نے جڑے پیر دی مہر منظور ہوئے، گھر انہاں دے پیریاں میریاں نے روز حشر دے پیر دے طالبانو ہاتھ سجے وچ ملنیاں جیریاں نے۔ آگے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے الف ایک یاری سچے رب والی،
صرف ایک یاری سچے رب والی، اور یاریاں سب خواریاں نے کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی، دے وچ حقیقتاں ساریاں نے، غوث پاک ورگا نہ پیر کوئی، غوث پاک ورگا نہ پیر کوئی، جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ، نہیں تے اگے مصیبتاں پاریاں نے۔ غوث الثقلین کی ہستی وہ ہستی ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے، 13 سال ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے، اور رب تعالیٰ نے آپ کے صحبت کی برکت سے آپ کے فیض کو عام فرمایا۔ 90 سال کی عمر پا کر آپ رب تعالیٰ سے جا ملے۔ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے جملوں سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، فرماتے ہیں رب تعالیٰ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ نبوت کا ہے، دوسرا راہ ولایت کا ہے۔ نبوت کا راہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، رسول اللہ پر بند ہو گیا۔ ولایت کا راہ صحابہ سے چلا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک آیا۔ اب قیامت تک ولی وہی بن سکتا ہے جس پر مہر شیخ عبد القادر جیلانی لگائیں گے۔ لہٰذا ولایت کے مراتب اولیاء آپ کی ذات پر ختم ہیں، اور تمام اولیاء کو رب تعالیٰ نے آپ کا فیضان عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ آپ کا میرا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔